ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں صرف دو قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ اپنے روحانی سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ میں اپنے آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام، کام اور بس کام۔ کوئی قوم جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کے وجود کو ختم کر سکے۔ سب سے بہتر ذریعہ نجات یہ ہے کہ صداقت کی خاطر شہید کی موت مر جائے۔ نہ خود اصول کے خلاف کام کرو، نہ کسی اور کو اصول کے خلاف کام کرتے دیکھ کر خاموش رہو۔ آپ اسی صورت میں دوسروں کے عقیدے بدل سکتے ہیں اور ان کو اپنی راہ پر لا سکتے ہیں، جب تک آپ پہلے خود روشن ضمیر نہ بن جائیں اور معاملے کی مکمل آگہی حاصل نہ کر لیں۔ مسلمانوں کی نجات ان کے اتحاد، ایمان اور تنظیم میں پنہاں ہے۔ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے 1000 مرتبہ غور کرو، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ۔ جب تک ہم متحد ہیں، سربلند اور طاقتور ہیں، اگر متحد نہیں تو کمزور و خوار ہوں گے۔ آپ کا اصل کام اپنی ذات سے وفا، والدین سے وفا، اپنی مملکت سے وفا اور اپنی تعلیم پر توجہ اور کام پر ہونا چاہیے۔ پیسے کے بغیر ہلاکت اور بھوک ہے، اور تعلیم کے بغیر ظلمت و تاریکی ہے۔ عوامی رائے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی۔ حکم ماننا سیکھیے، کیونکہ اسی صورت سے آپ حکم دینا سیکھ سکتے ہیں۔ لیڈروں کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط کریں، کیونکہ آدھی جنگ تو لیڈروں کے صحیح انتخاب سے فتح ہو جاتی ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جب تک کاریگروں کی پوری ہمدردی اور اشتراک عمل نہ ہو، مشین بھی صحیح سے کام نہیں کرتی۔ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ مہذب قومیں کبھی بھی انسانیت اور اخلاق کے لبادے کو تار تار کر کے حیوانیت میں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ کفایت شعاری ایک قومی فریضہ ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد ہی ایک دوسرے سے تعاون بڑھاتا ہے۔ اگر آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ مساوات و اخوت ہو تو جمہوریت بنتی ہے۔ ہمیں کبھی بھی تہذیب و شرافت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کردار، اخلاق، استقلال
اور جرت پر انسانی زندگی کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ ملت اسلامیہ ایک جسم واحد ہے اور مسلمان خواہ کہیں بھی ہوں اس کے اعضاء ہیں۔